الصلاة خير من النوم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور بچوں، آج کا جو ہمارا موضوع ہے یہ خودکشی کے بارے میں ہے. یہ ویڈیو آپ پوری توجہ کے ساتھ سن لیں تو جو بچہ یہ کہتا ہے یا یہ سوچتا ہے کہ خودکشی میں کر لوں، جو کام نہیں ہوتا کس وجہ سے کرتے ہیں یا کیوں کرنا چاہتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی اس ویڈیو میں آپ کو اس کا حل بھی بتا دوں گا. ہر اس مسئلے کا حل بتاؤں گا جس کی وجہ سے کوئی بھی بچہ یا کوئی بھی میرا بہن بھائی خودکشی کرنا چاہتا ہے. تو یہ ویڈیو شروع سے آخر تک ضرور دیکھیے گا. میں اپنا ہر غم اللہ کو بتاتا ہوں کیونکہ میرے غموں کا علاج صرف میرے اللہ کے پاس ہے. جو تم سے نہیں ہو رہا اسے اللہ کے حوالے کر دو، پھر دیکھو کیا ہوتا ہے. اللہ اس چیز پر قادر ہے کہ اسی کو وسیلہ بنا دے جو تمہاری راہ میں رکاوٹ ہے. حیران ہوں آج اپنی حسرتوں پر ہر چیز مانگی خدا سے، خدا کو چھوڑ کر زمانہ جب بھی مشکل میں ڈال دیتا ہے میرا اللہ ہزاروں راستے نکال دیتا ہے. جب انسان ٹوٹ کر چکنا چور ہو جاتا ہے تو خالی ہاتھوں میں اپنی کرچیاں سمیٹ کر رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور وہ پاک پروردگار ایسے سمیٹتا ہے جیسے انسان ٹوٹا ہی نہیں تھا. سبحان اللہ. میرے عزیزوں، بہت سارے لوگوں نے سنا بھی ضرور ہوگا کہ خودکشی کا گناہ کیا ہے، یہ حرام ہے، لیکن بہت سارے لوگوں کو یہی نہیں پتا کہ اس کی آخرت میں ہمیں سزا کیا بھگتنی ہوگی. یہ ویڈیو میرے بنانے کا مقصد یہی ہے کہ میں نے خود بھی بہت سارے ایسے واقعات دیکھے ہیں، سنے ہیں، جن میں لوگ کسی بھی وجہ سے خودکشی کر لیتے ہیں. تو پہلے آپ کو قرآن، اس کے بعد حدیث مبارکہ بیان کرتا ہوں اور اس کے بعد میں آپ کو وہ حل بیان کروں گا انشاءاللہ کہ آپ خودکشی کو چھوڑ دیں گے انشاءاللہ. سورۃ النساء آیت نمبر 29 اور 30 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے: اے ایمان والو، آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق نہ کھاؤ مگر یہ کہ کوئی سودا تمہاری باہمی رضامندی کا ہو، اور اپنی جانیں قتل نہ کرو، بے شک اللہ جل شانہ تم پر مہربان ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک حکم دیا ہے اور ایک ہمیں بیان کیا ہے کہ اپنی جانوں کو قتل نہ کرو، یہ حکم ہے اللہ کا. اور دوسرا اللہ نے ہمیں کیا بیان کیا کہ تمہارا اللہ تم پر مہربان ہے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: اور جو ظلم و زیادتی سے ایسا کرے گا تو ان قریب ہم اسے آگ میں داخل کریں گے، اور یہ اللہ جل شانہ کو آسان ہے. اور اب میں آپ کو اپنے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ بیان کرتا ہوں. جس شخص نے کسی بھی چیز کے ساتھ خودکشی کی تو وہ جہنم کی آگ میں ہمیشہ اسی چیز کے ساتھ عذاب دیا جاتا رہے گا. تھوڑا سا غور کیجئے گا کہ اس میں جو ہمیشہ ہے، ہمیشہ کا مطلب ہمیشہ کے لیے. یہاں ہم اگر کسی بھی مشکل کی وجہ سے، کسی بھی پریشانی کی وجہ سے ہم خودکشی کرتے ہیں، اس کے عوض ہمیں کیا ملے گا؟ ہمیشہ کے لیے ضلالت، ہمیشہ کا عذاب. میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جس شخص نے خود کو پہاڑ سے گرا کر ہلاک کیا تو وہ دوزخ میں جائے گا، ہمیشہ اس میں گرتا رہے گا اور ہمیشہ وہیں رہے گا. اور جس شخص نے زہر کھا کر اپنے آپ کو ختم کیا تو وہ زہر دوزخ میں بھی اس کے ہاتھ میں ہوگا، جسے وہ دوزخ میں کھاتا ہوگا اور ہمیشہ وہی رہے گا. اور جس شخص نے اپنے آپ کو لوہے کے ہتھیار سے قتل کیا تو وہ ہتھیار اسی کے ہاتھ میں ہوگا، جسے وہ
दोज़ख की आग में हमेशा अपने पेट में मारता रहेगा और हमेशा हमेशा वही रहेगा। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। और थोड़ा सा अब मैं इस बात को भी क्लियर कर देता हूँ कि खुदकुशी इतना ज्यादा गुनाह क्यों है और इससे बचने की इतनी ज्यादा ताकीद इस्लाम में क्यों है। अल्लाह ताला ने इंसान को बहुत अच्छी और बहुत प्यारी तख्लीक करार दिया है और अल्लाह ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया है, फरिश्तों से भी अफजल है। इस पूरी कायनात में अल्लाह ताला हजारों करोड़ों लोगों को पैदा भी करता है, मारता भी है, रिज़्क भी देता है। उसमें चरिंद भी हैं, परिंद भी हैं, कीड़े भी हैं, मछलियां भी हैं और किसी से भी एक लम्हे के लिए भी मेरा अल्लाह गाफिल नहीं है। आपको याद होगा कि जब हम छोटे होते हैं अगर कोई हमारा खिलौना तोड़ दे तो हमें कितना गुस्सा आता है, हम चीखते हैं, चिल्लाते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं। तो जो उस चीज को तोड़े जिसको अल्लाह ने बनाया, जिसको अल्लाह ने पैदा किया, तो फिर क्या ये उसके गज़ब को दावत देने वाली बात नहीं है। जब हम बिल्कुल छोटे होते हैं, नौमौलूद होते हैं, हम कुछ भी करने पर कादर नहीं होते, हमारी माँ जो सिर्फ हमें पैदा करने का जरिया बनी, हम अल्लाह की तख्लीक है, उसने हमें बनाया है, तो वो माँ जो सिर्फ जरिया है वो हमें किसी मुश्किल परेशानी में नहीं देखती। अगर कोई हमें मसला बने, कोई परेशानी बने, तो उस माँ का कलेजा शक हो जाता है। क्यों? उसको हमसे प्यार है। तो फिर वो अल्लाह जो हमसे 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। मेरे बच्चों, खुदकुशी हकीकतन गमों से निजात का जरिया नहीं है, बल्कि अपने आप को मौजूदा गमों से कहीं ज्यादा बड़े गमों, तकलीफों और मुसीबतों में मुब्तला करने का एक इंतहाई अहमकाना फेल है। और कुछ लोग खुदकुशी इस वजह से करते हैं ताकि जब मैं मर जाऊं तो लोग मुझे क्या समझें कि ये वाकई बहुत मजलूम था, इसके साथ बहुत गलत हुआ है। जबकि अल्लाह फरमाता है किसी के साथ इतना गलत नहीं होता कि उसको अपने आप को कत्ल करने की इजाजत मिल जाए। लोग जेलों में पड़े हैं, जेलों में है या किसी भी और जगह पे मुसीबतों परेशानियों में है, लेकिन उनका जहन सही है, तो अल्लाह की तरफ से अपने आप को कत्ल करने की इजाजत कतई नहीं है। अगर तो मार लिया अपने आप को, तो जिस गम की वजह से मारा उसमें जो सब्र के सवाब थे, जो फजीलतें थी, वो सारी खत्म, वो गम भी खत्म और उससे बड़े गम में अपने आप को डाल लिया। अगर वो सब्र कर लेता, गम करने वाला, रोता पीटता, चीखो पुकार भी चाहे कर लेता, तो भी साबिरीन में शुमार होता। गम में रोने की भी इजाजत है, अल्लाह ने रोने की इजाजत दी है इक्तदाल के साथ। चंद साल पहले एक 18 साल के लड़के ने खुदकुशी की। किसी लड़की के इश्क में लड़की के अब्बा नहीं मान रहे थे, तो वो बच्चा लटक गया। जिस दिन उस लड़की की शादी थी, रुखसती थी, वो किसी और की दुल्हन बन के जा रही थी और उसके वो जज्बात कि जिसने मेरी दुल्हन बनना था वो किसी और की बन चुकी है, तो ये बच्चा लटक गया। और ये देखें कि वो सिर्फ एक औरत के लालच में अपनी जान से हाथ धो बैठा। हालांकि अगर वो सब्र शुक्र के साथ चलता तो दुनिया में भी अल्लाह ताला उसको बीवी अता करता और आखिरत में बेबहा अजर सवाब और जन्नत की हूरें देता। मेरा अल्लाह एक दुनिया की लड़की की खातिर जान देना, हाँ अगर जान देनी है तो माँ बाप की खातिर अपनी जान को कुर्बान करें। जान का मतलब ये नहीं कि लटक जाओ, अपने आप को उनके दुफा में लड़ते हुए शहीद हो जाओ तो सवाब भी मिलेगा। मुल्क की खातिर जान दो, अपने ईमान और अपने मजहब की खातिर जान दो। दुनिया भी सैल्यूट करेगी। जो शहीद होता है उसे लोग कैसी इज्जत से देखते हैं कि माशाल्लाह इसने अपने मुल्क और कौम की खातिर जान दी, इस्लाम के नाम पे अपनी जान इसने कुर्बान कर दी और अल्लाह के हाँ भी उसका अच्छा अजर होगा।
اگر گرل فرینڈ کی خاطر جان دو گے، یہ حرام موت ہے، یہاں بھی حرام اور وہاں بھی حرام، اور اس کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا، وہ کسی اور کے بستر کی زینت بنے گی، اسی کے ساتھ سوئے گی۔ ممکن ہے کہ تھوڑے دنوں تک اس کے دل و دماغ میں یہ خیال آئے کہ بڑا عاشق تھا میرا وہ، لیکن اتنا نہیں کہ چلو میں بھی اس کے ساتھ قبر میں چلی جاؤں۔ وہ تو فاتحہ پڑھنے بھی نہیں آئے گی، اور شریعت بھی اس کو منع کرتی ہے، کیونکہ جس سے شادی ہوئی ہے اسی سے عشق، اسی سے محبت، وہ مر جائے تو 4 مہینے 10 دن کا سوگ مناؤ۔ اسلام میں بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کی کوئی اہمیت نہیں، ماں باپ کی، خاوند شوہر کی، بھائی بہنوں کی، ان سب کی اہمیت ہے۔ تو میرے عزیز بچوں، یہ میں نے آپ کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں بیان کیا ہے، اور جو ہمارے زمانے میں چلتا ہے وہ بھی جو کچھ میں نے دیکھا ہے، جو کچھ میں نے سمجھا ہے، وہ میں نے آپ لوگوں کو بیان کیا ہے کہ خودکشی کرنا کیوں غلط ہے، ہمارے لیے بھی اور باقی سب گھر والوں کے لیے بھی۔ تو یہ آج والا وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنی آخری حد تک جا چکے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے۔ تو میرے بچوں، جس اللہ نے یہ پوری زمین و آسمان بنائی، تمہیں تخلیق کیا، مجھے تخلیق کیا، تو کیا اس کے ہاتھ میں نعوذ باللہ کچھ بھی نہیں؟ یہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ قرآن کے ایک ایک لفظ پہ یقین، یہ ہمارا ایمان ہے، اور قرآن کے یا حدیث کے ایک لفظ کی انکاری بھی ہماری دنیا اور آخرت تباہ و برباد کر سکتی ہے۔ چلے میرے بچوں، چلتے ہیں اپنے آج کے عمل اور وظیفے کی طرف۔ یہ آج والا عمل آپ کیجئے گا 7 دنوں سے لے کر انشاءاللہ 41 دنوں تک، جو آپ چاہتے ہوں گے اس سے پہلے بھی ہو جائے گا اور 41 دنوں کے اندر اندر بھی ہو جائے گا۔ یہ میرا خود کا آزمودہ عمل ہے۔ میں قرآن مجید کی 29ویں پارے کی سورہ مزمل کی بات کر رہا ہوں۔ سورہ مزمل میں نے خود بھی پڑھی ہے، اور شکر الحمدللہ اس کا اثر، اس کا رزلٹ بہت زیادہ ہے۔ تو جس طرح میں بیان کروں گا آپ نے اسی طرح پڑھنی ہے۔ تو ایک مرتبہ آپ اس نیت کے ساتھ پڑھ لیں، آپ کی جو بھی حاجت ہے، خواہ کسی بھی قسم کی ہے، جو آپ کو اس حد تک لے جائے کہ آپ ڈپریشن کا شکار ہو جائیں اور آپ زندگی کو گوانے پہ تلے ہوئے ہیں، تو آپ ایک مرتبہ یہ والا عمل کر لیں، انشاءاللہ تعالی میرا اللہ سارے راستے کھول دے گا۔ شاید بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہو کہ یہ عمل وغیرہ، یہ وظیفے وغیرہ، یہ قرآن مجید کی صورتیں پتہ نہیں ہمارے پڑھنے سے کچھ ہوگا نہیں ہوگا۔ تو یہ میرا اپنا ایکسپیرینس ہے، وہ میں بتانا نہیں چاہتا، لیکن اس وجہ سے کہ یہ ان لوگوں کے لیے میں ویڈیو بنا رہا ہوں جو بہت زیادہ ڈپریشن کا شکار ہیں۔ جب میں نے پہلی مرتبہ سورہ مزمل کا عمل کرنا شروع کیا تھا، اور میں نے وداؤٹ اینی سرکل کے کیا تھا، تو شاید وہ 12ویں یا 13ویں رات تھی، تو جس میں نے پتہ نہیں بہت کچھ، اتنا کچھ دیکھا، اتنا کچھ محسوس ہوا کہ وہ شاید کسی کو اگر بتاؤں تو اس کے بیان سے بھی باہر ہو۔ یہ میرا اپنا خود کا ایکسپیرینس ہے، تجربہ ہے میرا۔ تو اس کے نیچے میں ڈسکرپشن میں لنک بھی سینڈ کر دیتا ہوں، حصار کر کے آپ نے یہ سورہ مزمل کا وظیفہ کرنا ہے۔ 5 وقت کی نماز ضرور پڑھیں، اور جس وقت آپ نے یہ عمل کرنا ہے تو آپ کے منہ سے بدبو کوئی نہ آئے، مسواک کر لیں، دانت برش کر لیں، اور جو آپ کے ذہن میں ہو کہ یہ کام ناممکن ہے تو آپ بس اس کو کر لیں، تو وہ انشاءاللہ تعالی ناممکن آپ کے لیے، میرے لیے ہوگا، اس اللہ کے لیے نہیں ہے۔ آپ نے اس صورت کو ایک جگہ اور ایک وقت مقرر کر کے، اگر رات کو پڑھ سکے تو سب سے بہتر ہے، لیکن اگر آپ کو ڈر لگے یا آپ نہ پڑھ سکیں تو آپ دن کو بھی کسی ایسی جگہ پہ پڑھ سکتے ہیں جہاں پہ سکون ہو، تنہائی ہو۔ آپ نے اس کو 41 مرتبہ سے لے کر 82 یا 100 مرتبہ پڑھنی ہے۔ بہت بڑی صورت نہیں ہے، اور اتنی بڑی تو ہے ہی نہیں کہ جو آپ یہ کہیں کہ یار میں اپنی زندگی کو ختم کر دوں، تو اس کی بنسبت یہ بہت چھوٹا سا عمل ہے۔ جس طرح ڈوز ہوتی ہے میڈیسن کی، اسی طرح یہ ڈوز ہوگی۔ اگر آپ 41 مرتبہ پڑھیں گے، 82 مرتبہ پڑھیں گے، 100 مرتبہ پڑھیں گے، تو اس کا رزلٹ اتنا ہی اچھا ہوگا۔ اگر آپ اس کو روزانہ 100 مرتبہ پڑھ لیتے ہیں تو آپ کی جو بھی حاجت ہوگی وہ 7 دنوں سے لے کر انشاءاللہ
11 یا 21 دنوں کے اندر اندر حل ہو جائے گی اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ لیکن پھر میں آپ کو بیان کروں گا کہ حصار کے بغیر آپ نے اس کو نہیں کرنا۔ میں جس وقت یہ عملیات کرتا تھا مجھے خیر ان چیزوں کا علم ہی نہیں تھا کہ حصار وغیرہ کیا ہوتے ہیں۔ یہ تو بعد میں آپ اپنے ایکسپیرینس میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ میں نے کس طرح حصار کر کے کیا، کس طرح ود آؤٹ سرکل کے کیا۔ اور خوشبو کا استعمال اس میں لازمی کر لیجئے گا، عطر لگا لیں، اگربتی لگا لیں، صاف ستھرے کپڑے ہو آپ کے، جس جگہ پہ آپ نے عمل کرنا ہے وہ بھی کمرہ صاف ستھرا ہو، اور اول آخر 11 مرتبہ آپ نے درود ابراہیمی نماز والا پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے 41 مرتبہ یا 82 مرتبہ یا 100 مرتبہ آپ نے روزانہ اس سورت کی تلاوت کرنی ہے۔ دیکھ کے کر لیں، انشاءاللہ تعالی چند دنوں کے بعد آپ کو زبانی یاد ہو جائے گی۔ یہ عمل بہت زیادہ وقت نہیں لے گا۔ اگر آپ کی روٹین ہوگی تو جو 41 مرتبہ والا عمل ہے یہ 30 سے 35 منٹ میں ہو جاتا ہے، اور اگر 100 والا عمل کریں تو یہ تقریباً 1.5 گھنٹے میں، 1.25 سے 1.5 گھنٹے میں انشاءاللہ تعالی ہو جائے گا۔ اور ایک دن میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں، تو اگر 1 سے 1.5 گھنٹہ آپ اپنے کام کے لیے نکال لیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، تو انشاءاللہ تعالی آپ کا وہ کام ضرور ہوگا۔ اور ذہن میں یہ رکھیے گا اپنی جو بھی آپ کی حاجت ہوگی کہ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جو بندہ سورہ مزمل پڑھتا ہے جس مشکل جس پریشانی کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ اس کی وہ مشکل وہ پریشانی حل کر دیتا ہے۔ اگر میں یہ کہتا ہوں کہ یار میرا یہ شادی کا مسئلہ ہے، میرا کاروبار کا ہے، میری بھوک کا ہے، میرا کوئی بھی کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے، تو میں اپنے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بات کو یاد رکھوں، ان کی احادیث کو یاد رکھوں، اور میں یہ کروں تو انشاءاللہ تعالی میری ہر حاجت بھی پوری ہوگی، اور آپ ایک چینجنگ اپنی لائف میں محسوس کریں گے، فیل کریں گے آپ، اور آپ کی زندگی بہت اچھی ہو جائے گی۔ جو آپ کی مشکل ہوگی وہ ختم ہو جائے گی، یا جو بھی آپ کی حاجت ہوگی وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے پوری ہو جائے گی۔ تو پھر میرے بچوں کیوں ایسا کام کرنا جس کی وجہ سے آپ کی دنیا تو خراب ہونی ہی ہونی ہے، آپ کی آخرت بھی ہمیشہ ہمیشہ۔ حدیث کے جو الفاظ میں نے آپ کو بیان کیے ہیں وہ یہ نہیں ہے کہ اتنی دیر، یا وہ یہ ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اگر کسی نے اپنے آپ کو جس ہتھیار سے بھی قتل کیا تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ویسے ہی اپنے آپ کو قتل کرتا رہے گا۔ اگر کبھی اتفاق ہو تو اپنی انگلی کے نیچے دیا سلائی جلا کر رکھ کے دیکھیں کہ اس کی تپش آپ کتنی دیر تک محسوس کر سکتے ہیں، تو وہ جہنم کی آگ جو اس سے 70 گنا زیادہ تیز ہے اس کو ہم کیسے برداشت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے، ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان بری چیزوں اور خرافات سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بچائے۔ اور میرے بچوں اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر ضرور کیجیے گا۔ جو سنے گا پڑھے گا، جو اس بری چیز سے بچ جائے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا ثواب، اس کا اجر آپ کو، مجھے، ہم سب کو ملے گا۔ ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئے وظیفے عمل کے ساتھ۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔